قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں نے بلا چون چرا کیے پوری اطاعت کی۔ چند جملے لکھیے گا۔ فرشتے سمبل ہیں یہاں پوری اطاعت کا۔ اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے تھے، اب اللہ کے حکم کے آگے بھی سجدہ کر دیا۔ یاد رکھیے کہ یہاں سے آدم کے سجدے سے انسانوں کو سجدے کرنے کی دلیل نہیں ملتی، جو کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے نکالتے بھی ہیں۔ حکم اللہ کا تھا۔ آج آپ کو مجھے حکم ملا کہ قبلے کی طرف منہ کرو۔ خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا شخص خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے، اصل میں وہ سجدہ کعبے کو نہیں ہے، رب کعبہ کو ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، سورۃ بلد میں آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو سجدہ کرتے وقت قبلے کی جگہ پہ اگر آدم کو کر دیا تو حکم تو اللہ ہی کا تھا، تو لہٰذا آج سجدہ کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے۔ آج جو زندہ اور مردہ انسانوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہے اطاعت کے فتنے۔ شرک ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کی قدر نہیں آتی۔ دوسری بات ہے ابلیس نے عبادت کی اور فرشتوں میں شامل ہو گیا اور اطاعت چھوڑی تو جنت سے نکال دیا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے 2499، کل ابن آدم، کلو ہر ایک ابن آدم، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے ابلیس نے نافرمانی کی اور اکڑ گیا اور بحثیں کرنے لگا، دلیلیں دینے لگا۔ ابلیس نے رب کو مانا، رب کی عبادت کو مانا، لیکن رب کی اطاعت کا انکار کیا۔ اس کے برعکس آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر راستہ چھوڑ چکے تھے، لیکن جو ہی احساس ہوا تو ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پھر پیش کیا۔ تو لکھیے، گناہ کر کے اکڑنا ابلیسیت ہے، اور گناہ کر کے اللہ کی طرف جھکنا اور توبہ کی درخواستیں کرنا انسانیت ہے۔ ہم نے اپنے اگلے پچھلے گناہوں پہ معافیاں مانگنی ہے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔